اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ قَالَ، ابلیس نے کہا، أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تنہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ، پھر کہنے لگا، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ أَرَأَيْتَكَ، بھلا بتاؤ، هَذَا الَّذِي، یہ ہے وہ کرمتا جسے آپ نے عزت دی ہے علیہ میرے اوپر، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ، تو میں ضرور قابو میں لے لوں گا۔ احتنکن کا ویسے معنی ہے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کے، آدم کی اولاد کو اپنے قابو میں لے لوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، چند لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ میرا قابو نہیں چلے گا، ورنہ اکثر لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا، اذهب، جا پھر، فمن تبعك منهم، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، جو بھی تیری فرما برداری کرے گا، فإن جہنم جزاؤكم، تو بے شک دوزخ ہی سب کی سزا ہوگی، جزاء موفورا، مکمل اور بھرپور سزا ہوگی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ انسان کی بھلائی کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ چونکہ اس سے پہلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائشی مطالبات، فرمائشی معجزات نہیں دکھاتا، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ سمجھنے کے لیے پہلی اقوام کے واقعات کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جب انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں سے کہا کہ اس کو تعظیمی سجدہ کرو، ساری مخلوقات میں اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، لہٰذا اسے عزت والا سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں میں بیٹھتا تھا اور اللہ رب العزت کا حکم اس کو بھی شامل تھا، تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میرا مقام زیادہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل ہے وہ کمتر کو سجدہ کرے؟ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو آدم اس وجہ سے افضل ہیں، آدم کی افضلیت اس وجہ سے ہے، بلکہ فرمایا کہ اذهب، نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اس وقت میں اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے، اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، تو یا اللہ پھر مجھے مہلت دے، اور مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، میری طرف آتے ہیں، میں ساری انسانیت کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ اللہ رب العزت، انسان متاثر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی متاثر نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کی کوئی ایک حالت دوسری حالت پر غالب نہیں ہوتی، اس اعتبار سے کہ اللہ نعوذ باللہ بے بس ہو جائے۔ تو اس وقت میں ظاہر غصہ تو تھا، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔
اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو بے شک مہلت دی ہے، اور اس نے کہا کہ میں ذریت آدم جو ہے اس کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توبہ کا دروازہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا۔ اب تو یہ لوگوں کی پسند ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ چاہے جیسے مرضی بھٹکاتے رہو، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا تو خود بھی دوزخ میں جائے گا، اور تیرے ساتھ چلنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر اللہ نے مزید فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے اپنی آواز کے ذریعے سے اسے بہکا لے۔ وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور کہا کہ اپنے سواروں کے ذریعے سے اور اپنی پیدل فوج کے ذریعے سے ان پر چڑھائی کر دے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مال میں شامل ہو جا، والاولاد، ان کی اولاد میں شامل ہو جا، اپنا حصہ بنا لے، یعنی مال کو ناجائز جو ہے وہ حاصل کروا دے اور ناجائز جگہوں پر استعمال کروا دے، اور اولاد کو نافرمانی کے ذریعے سے یا تو نافرمان اولاد ہو جائے یا اولاد ناجائز طریقے سے حاصل کر لی جائے۔ وعدہم، اور ان سے وعدے بھی کر لے کہ ایسا کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات یہاں پر بیان فرما دی، لیکن بات اصل میں یہ ہے، کہا کہ بے شک تجھے مہلت تو ہے، تو بہکا لے، بھٹکا لے، لیکن جو بھی تیرے راستے پر چلے گا وہ سب کے سب دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ جو اللہ کے مخلص برگزیدہ بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات تو یہ آئی کہ تو پیدل اور گھوڑ سوار اپنی جو فوج ہے اس کو بھی ساتھ لے لے اور ان لوگوں کو بہکا دے۔ یہ اصل میں عرب میں محاورہ تھا جو بولا جاتا تھا کہ اگر کوئی زوردار حملہ کرتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں نے حملہ کیا اپنی پیدل سوار ہر طرح کی فوج کے ساتھ، تو شیطان سے بھی کہا کہ ساری قوت حاصل کر لے اس اعتبار سے، اور یہی اس نے کہا کہ میں بھی اس طریقے سے حملہ کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شیطان کی آواز کیا ہے، شیطان کا بلانا کیا ہے، کہا کہ جو قدم معصیت کی طرف بڑھتا ہے، جو مال حرام کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو اولاد ناجائز طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب شیطانی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو آوازیں، کہا کہ لوگوں کو بہکا لو ان آوازوں کے ذریعے سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ناچ گانا ہے، اس سے مراد میوزک ہے، اس سے مراد گھروں میں اور اسی طریقے سے سینماؤں میں اور اس طرح سے گرجوں میں جو آوازیں اور میوزک اور گانا بجانا، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج صرف عام لوگ نہیں بلکہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اور بلکہ بوڑھوں کے دل بہلانے کے لیے جو ہے گانے بجانے کے سلسلے کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں شیطان کی آوازیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا مجھے گانے بجانے اور اسی طریقے سے صلیب جس کی عیسائی پوجتے ہیں اور بتوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج لوگ قوالی کو بہت عبادت سمجھتے ہیں، الفاظ چاہے کتنے ہی اچھے ہوں اس کے بارے میں بات نہیں، لیکن اس میں بھی میوزک ہوتا ہے، اس میں بھی بہت ساری اس طرح کے آلات ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام ختم فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے، لہٰذا کسی بھی اعتبار سے ان کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے آگے سے کہا کہ شیطان تمہارے مال میں بھی شریک ہوگا، ناجائز طریقے سے سودی معاملات، رشوت کے معاملات، سٹے بازی، اور اسی طرح سے پرائز بانڈ، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس، اور اسی طرح سے بولی والی کمیٹیاں اور سودی نظام، انشورنس، یہ سب کے سب ساری کے ساری حرام ذرائع آمدن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ان کا استعمال کرنا، ناجائز چیزوں میں، رسم و رواج میں استعمال کرنا، اور اسی طرح کہا کہ اولاد میں بھی شریک ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میاں بیوی کا رشتہ بہت مقدس، لیکن جس وقت یہ آپس میں ملتے ہیں اگر اس سے پہلے اللہ کا نام نہ لیں تو اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے جمع کرتا ہے، اور جیسے
مرد کا نطفہ رحم میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا نطفہ بھی جاتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے اور وہ نافرمان ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا، مخنث یہ جنات کی اولاد ہوتے ہیں۔ کہا جی کہ وہ کیسے؟ مخنث جس کو ہجڑا کہتے ہیں، ٹرانسجینڈر۔ کہا جی کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو لوگ حالت حیض میں جماع کرتے ہیں تو اس میں شیطان پہلے جماع کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اس سے ناجائز تو وہ ہوگا ہی، لیکن اسے مخنث بھی پیدا ہوں گے۔ اس لیے اسی وجہ سے منع فرمایا گیا ہے ان دنوں میں جو ہے اس میں جماع کرنا۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا جائے کہ جی اس حالت میں انہوں نے جو ہے وہ جماع کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا پڑھ لی جائے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا، آنے والی اولاد کو بھی اس کے ضرر سے بچا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بچے کو ضرر سے بچائیں گے، بلکہ بیماریوں سے، مرگی کی بیماری سے، دیوانگی سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اور اسی طرح سے بچے کے دین پر شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، اس کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ غرض بات یہ ہے کہ جو اسلامی اور شریعت کی تعلیمات ہیں اگر ان کو پس پشت ڈال دیا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ساری کے ساری جو حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہیں، موقع محل کی دعائیں بتائی گئی ہیں، شریعت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہ شیطان سے بچنے کے لیے، ورنہ شیطان کبھی اپنا وار خالی نہیں جانے دیتا۔ انسان کچھ کام کر کے غافل بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے بہت کام کر لیا، میں نے بہت عبادت کر لی، میں نے بہت دعوت دے لی، میں تھک چکا ہوں، سردی ہے، گرمی ہے، فلاں فلاں، لیکن شیطان ایک موقع نہیں جانے دیتا۔ لیلا و نہارا، رات دن جو ہے دعوت دیتا ہے، رات دن کوئی ایک موقع نہیں جانے دیتا، لیکن فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ جس نے شریعت کے مطابق اپنی سوچ کو بنا لیا، جس نے ایمان عمل کو شریعت کے مطابق بنا لیا، تو کہا کہ ان پر تیرا وار نہیں چل سکے گا، جو اللہ کے نیک بندے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ اور ظاہر ہے جس کا رکھوالا رب بن جائے اس کو پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہا کہ جس نے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، گویا کہ بچ گیا۔ جس نے فجر کی نماز وقت پر پڑھ لی، کہا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور اسی طرح سے جس نے بسم اللہ الذی لا یضر صبح 3 مرتبہ پڑھ لی، شام 3 مرتبہ پڑھ لی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور جس نے اسی طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر نماز کے اندر کلمات کو پڑھ رہا ہے، ہر نماز کے اندر عبادات کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔